بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتاب العیدین، کتاب الجمعہ ختم ہو چکا ہے اور صحیح بخاری کا کتاب العیدین شروع ہو گیا۔ عید آدھا یعود سے عود سے بھی ہے، اس کا معنی ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے والی، اور اسی طرح اس کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار عید کے دن تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، یہ تکبیریں جو کہی جاتی اس بنا پر بھی اسے لٹائی جاتا ہے، اسی وجہ سے بھی اسے عید کہا جاتا ہے۔ دوسرا کہ یہ بار بار لوٹ کے آتی ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ پھر ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ محدثی نے بیان کیا ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت زیادہ کرتا ہے، لوٹاتا ہے، بے شمار رحمتوں کا اعادہ فرماتا ہے، تو اس بنا پر بھی اسے عید کہا جاتا ہے۔ عید میں جو مسنون عمل ہیں وہ ایک تو ہے کہ لباس اچھا پہنا، یہ بھی حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بازار میں بڑے پیارے کپڑے بک رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کی رائی کے لیے اسے پہن لیا کرے، زیب کم کر لیا کرے، ریشم، موٹا ریشم۔ آپ نے فرمایا یہ ریشم درست نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے۔ تو اچھا لباس عید کے دن پہننا یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح عید کے دن کوئی کھیل کھیلنا، کوئی ایسے اشعار پڑھنا، چھوٹی بچی جو ہیں وہ خوشی کریں، بچے چھوٹے خوشی کریں، تو وہ اس کے بارے میں کھیل کود یہ جائز ہے۔ حدیث سنیے گا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں تھیں، اور وہ انصار کے ایک حضرت عبداللہ بن سلام کی بیٹی تھی غالباً، اور ایک دوسرے صحابی حسان بن ثابت کی بیٹی تھی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور ایک عبداللہ بن سلام کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وہ کیا کر رہی تھیں؟ وہ جنگ بعاث کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھیں، جنگی اپنے بڑوں کے جو بہادری کے اور شجاعت کے واقعات سے ان کو نظمی شکل دے کے وہ پڑھ رہی تھی بیٹھ کے۔ تو آپ بستر پر لیٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے ڈانٹا اور فرمایا یہ شیطانی باجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ دف تھی نا، دف وہ بجا کے وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، کہا کیوں؟ کہ ایک حجت قائم ہو، دلیل قائم ہو، کہ جب نبی کی زبان تو نکلے گا سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا کہ جانے دو، خاموش رہو۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور خوشی کے موقع پر اگر کوئی چھوٹی بچی، اب یہ نہیں ہے کہ بھاجی
بڑی بڑی بالغ بچی ہیں، جوان بچی ہیں، جوان لڑکے اب جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دیں اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے۔ اس میں الفاظ جو حدیث کے ہیں جو ہمیں لوگ نیٹوں پہ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ اسی بیس پہ تو کرتے ہیں۔ دیکھو جی یہ ہوتا ہے تو کر لینا چاہیے، کیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں نا تو جو حدیث کے الفاظ ہیں جاریتان، جاریتان، جاریہ بچی کو، بڑی کو نہیں بولتے، چھوٹی بچی کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جو انہوں نے تشریح لکھی انہوں نے وضاحت کی، چھوٹی بچی تھیں، نابالغ تھیں، وہ اگر خوشی میں بچے چھوٹے کرتے ہیں تو وہ کریں، کوئی بات نہیں۔ اور وہ بھی تو کوئی یہ تو نہیں موزک تھا جو آج کا عشق مشوقی والے گانے گاتے ہیں، یہ وہ تو نہیں تھے، یہ تو جنگ بیعاص کا جو ہے نظم تھی وہ پڑھ رہی تھی۔ آپ بھی جنگی کوئی ایسی نظمیں ہیں تو پڑھیں آپ، وہ ساتھ دف تھی، آپ بھی ایسے کر لیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اس کی آڑ لے کے غیر شرعی کام کرنے اور بچوں کو غلط اختلاط کر کے ان کے ساتھ وہ کام کرنا، یہ بہت خطرناک ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پہ، یہ بھی ایک خاص عید کا موقع ہے، عام نہیں ہے، یہ تو ہر وقت کر لیتے ہیں، یہ تو صرف عید کا دن ہے۔ آپ نے کہا یہ ہماری خوشی کا دن ہے، اس میں کچھ نہ ایسا کیا جائے۔ دوسری حدیث کہ عید کا دن تھا، اما عائشہ، یہ اسی حدیث کا دوسرا حصہ، کہ حبشہ کے کچھ لوگ وہ ڈالوں سے، برچھیوں سے کھیل رہے تھے، جنگی مشق کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ عائشہ اپنی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، عائشہ تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، یعنی اگر خامد پاس ہو، بیوی اگر پردے میں اپنے خامد کے ساتھ ہے، کو کھیل دیکھنا چاہتی ہے دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے جی غیر محرموں کو دیکھنا یہ کھیل کی حد تک صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتی میرا رخسار آپ کے رخسار کے ساتھ تھا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی تھی اور آپ کے کندھے پہ میں نے اپنا ٹھوڈی رکھی ہوئی تھی اور ایسے دیکھ رہی تھی پیچھے چھپ کے، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کھیلو کھیلو، ان کو کہہ رہے تھے حبشیوں کو، اے بنی ارفدہ، یہ ان کا حبشیوں کا لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ گھر چلیے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ عیدین کے موقع پر، یہاں پہ بھی عید کا موقع ہے، یہ عید کے موقع پہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عید سے پہلے، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہونا کہ عید سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کرتے ہیں لوگ، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے جو پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے، عید کے دن خطبہ دیتے۔ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہماری سنت کو پہنچے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عید کے دن کیا کرتے تھے؟ پہلے نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے تھے اور پھر قربانی کرتے تھے۔ یہ کتنے مسئلے ثابت ہو گئے۔ قربانی عید کے دن پہلے خطبہ نہیں، مسنون کیا ہے، سنت کیا ہے؟ پھر سمجھ لیں، عید کے دن یا عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، نماز سے پہلے خطبہ نہیں، نماز پہلے پھر خطبہ۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا نہیں، نماز پڑھ کے خطبہ سن کے فارغ ہو کے دعا کر کے پھر جا کے آپ قربانی کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہماری دعا ہے
وہ ہے روزے کے حوالے سے کہ روزے افطار کرنے کا کہ وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے روزے کے افطار کرنے پہ بسم اللہ پڑھیں, بس بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ پڑھیں. اس کے بعد آپ کھجور پانی جو بھی چیز لینی لیں, پانی پی کے پھر آپ دعا پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظمأ چلی گئی پیاس, وابتلت العروق اور میری رگیں تر ہوگی, وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا میرا اجر اللہ کے ہاں اگر اللہ نے چاہا. یہ بھائی مسنون دعا ہے. دوسری جو دعا ہے اللہم لک صمت والی, وہ مرسل ہے, صحیح نہیں ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.